موضوع درس في إثبات الرسالة وإنزال الميزان والحديد سورة الحديد تفسير ابن كثير. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال يقول تعالى لقد أرسلنا رسلنا بالبينات أي بالمعجزات. اللہ پاک نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے اپنے پیغمبر بھیجے ہیں، رسول بھیجے. بینات کا معنی معجزات، والحجج الباہرات، اور ایسی دلیلیں جو بالکل کھلی ہوئی دلائل، والدلائل القاطعات، اور یقینی دلائل. وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ، اور اتارا ہم نے ان کے ساتھ کتاب، وَهُوَ النَّقْلُ الصِّدْقُ، جو سچی کتاب ہے. وَالْمِيزَانُ وَهُوَ الْعَدْلُ، یعنی ہم نے حکم دیا کہ عدل اور انصاف ہو. قالہ مجاہد وقتادہ وغیرہما. وَهُوَ الْحَقُّ الَّذِي تَشْهَدُ بِهِ الْعُقُولُ الصَّحِيحَةُ المستقیمۃ والمخالفۃ للآراء السقیمۃ. حضرت مجاہد اور قتادہ فرماتی ہیں کہ میزان سے مراد یہ ہے، یعنی ایسا حق، ایسی فہم جس کے ساتھ جو صحیح عقل رکھتے ہیں، جن کے عقول صحیح ہیں، سیدھے راستے پہ ہیں، وہ فرق کر دیتے ہیں کہ یہ صحیح ہے اور یہ آراء جو ہے سقیمہ ہیں، ضعیف ہیں. جیسے اللہ فرماتے ہیں فمن کان علی بینۃ من ربہ ویتلوہ شاہد منہ، جس کو اللہ تبارک و تعالی نے دلائل نوازے ہیں اور وہ اس کو پڑھتے ہیں تو ان کی صداقت پہ وہ گواہ ہیں. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، اللہ نے ہر انسان کو فطرت، دین فطرت پہ پیدا فرمایا ہے. وقال تعالی والسماء رفعها ووضع المیزان، اللہ نے فرمایا کہ آسمانوں کو ہم نے اونچا کیا اور رکھا میزان. ولہذا قال فی هذه الآیۃ لیقوم الناس بالقسط أي بالحق والعدل وهو اتباع الرسل فيما أخبروا به وطاعتهم فيما أمروا به. اب اللہ فرماتی ہیں لِيَقُومَ النَّاسُ، تاکہ لوگ حق پہ رہیں، عدل پہ رہیں. حق اور عدل کیا ہے؟ اتباع الرسل، پیغمبروں کی اطاعت کریں جو پیغمبروں نے خبر دی ہے، اور پیغمبروں کی اطاعت کریں جن چیزوں کا پیغمبر امر فرمائیں. تو اللہ کے رسولوں نے جو خبر دی ہے اس کی تصدیق کریں، جو حکم دیا اطاعت کریں. یہی میزان ہے اور یہی عدل ہے. فَإِنَّ الَّذِي جَاءُوا بِهِ هُوَ الْحَقُّ الَّذِي لَيْسَ وَرَاءَهُ حَقٌّ، جو پیغمبر لے کے آئے ہیں وہی حق ہے، اس کے بعد اور کوئی حق نہیں.
وتمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، اے صدقا فی الاخبار وعدلا فی الاوامر والنواہی، اللہ کے احکام جو ہیں وہ سچے ہیں، خبر بھی سچی، عدل مانا اوامر اور نواہی میں بھی عدل انصاف ہے۔ وَلِهَذَا يَقُولُ الْمُؤْمِنُونَ إِذَا تَبَوَّأُوا غُرَفَ الْجَنَّاتِ وَالْمَنَازِلِ الْعَالِيَاتِ وَالسُّرُرِ الْمَصْفُوفَاتِ، جب مومن جنت میں جائیں گے اور جنت کے کمروں میں داخل ہوں گے اور وہاں کی اونچی منازل میں پہنچیں گے، اور ان کے لیے جو اللہ نے وہاں سرور لگائے ہوں گے، مصفوفات جن کی صفیں ہوں گی، تو مومن وہاں بھی یہی کہیں گے الحمدللہ الذی ہدانا لہذا، اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں یہ راستہ دکھلایا، وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، اگر ہم ہدایت نہ پا سکتے، اگر آپ ہدایت نہ دیتے، لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ہمارے پاس اللہ کے رسول آئے، پیغمبر آئے، حق لے کے آئے۔ وقوله تبارک وتعالی وانزلنا الحدید فیہ باس شدید، اے وجعلنا الحدید رادعا، اللہ تبارک و تعالی نے روحے کو یعنی روکنے والا، ڈرانے والا بنایا، لمن ابى الحق، جو حق کا انکار کرے، وآندہ بعد قیام الحجت علیہ، اور جب حجت قائم ہو جائے پھر بھی وہ عناد کرے۔ ولہذا قام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بمکہ بعد النبوۃ 13 سنۃ توحی الیہ السور المکیہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 13 سال مکے میں زندگی گزاری، اللہ نے سور مکیہ آپ پر بھیجی، وَكُلُّهَا جِدَالٌ مَعَ الْمُشْرِكِينَ، اور ان تمام صورتوں میں مقابلہ ہے مشرکین کے ساتھ، وَإِيذَاءٌ لِلتَّوْحِيدِ وَبَيِّنَاتٌ وَدَلَالَاتٌ، توحید کا اثبات ہے، توحید پر دلائل ہیں۔ فَلَمَّا قَامَتِ الْحُجَّةُ عَلَى مَنْ خَالَفَ، اب جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیغمبر نے حجت پوری کر دی، ہر بات واضح کر دی، توحید بیان کر دی، شرع اللہ الہجرہ، اب اللہ نے اپنے پیغمبر کو حکم دیا کہ ہجرت فرمائیں، وَأَمَرَهُمْ بِالْقِتَالِ بِالسُّيُوفِ، اب اللہ نے حکم دیا کہ اب کافروں سے آپ جہاد کریں، تلوار کے ساتھ جہاد کریں، وَضَرْبِ الرِّقَابِ، اب ان کی گردنیں اڑا ڈالیں، لمن خالف القرآن، جو قرآن کا مخالف ہے، وَكَذَّبَ بِهِ وَآنَدَهُ، قرآن کو جھٹلاتا ہے اور قرآن سے اناد کرتا ہے، اب اللہ نے قتال کا حکم دیا۔ وقد روى الامام احمد وابو داود من حدیث عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان عن حسان بن عطیہ عن ابی المنیب الجرشی الشامی عن ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعثت بالسیف بین یدی الساعۃ حتی یعبد اللہ وحدہ لا شریک لہ، حضور پاک نے فرمایا اللہ نے مجھے تلوار دے کر بھی بھیجا ہے، قیامت تک جہاد جاری رہے گا جب تک کہ ساری دنیا اللہ وحدہ لا شریک کی عبادت پہ نہ آئے۔ وجعل رزقی تحت ظل رماح، اور اللہ پاک نے مومنوں کا رزق جو ہے وہ نیزوں کے سائے میں رکھا ہے۔ وجعل الذلۃ والصغار علی من خالف امری، اور اللہ نے ذلت اور رسوائی اس کے حق میں لکھی ہے جو میرے احکام، میرے اوامر کا مخالف ہیں۔ ومن تشبہ بقوم فہو منہم، بس جو بندہ جس قوم کی شکل اختیار کرے گا وہ اسی میں سے اٹھایا جائے گا۔ فلہذا قال تبارک و تعالیٰ فی باس شدید، کہ لوہے کے اندر بڑی سختی ہے، السلاح ہتھیار بنتے ہیں، سیوف والحراب والسنان والنسال والدروع، اسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے تلواریں بنتی ہیں، نیزے بنتے ہیں، تیر بنتے ہیں، زرے بنتی ہے، ومنافع للناس، اور اس لوہے میں لوگوں کے لیے نفع بھی بڑا ہے۔
ایبی معایشہم کالسکۃ والفاس والقدوم والمنشار والازمید والمجرفۃ، کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کو عقل دی ہے کہ اس سے وہ بڑے بڑے ہتھوڑے بناتے ہیں اور کھودنے کے لیے آلات بناتے ہیں، وہ چیرنے کے لیے منشار کہتے ہیں جس کو ہم لکڑی جس سے چیری جاتی ہے نا جی، اس کو پتہ نہیں کیا کہتے ہیں عربی میں، والازمیل والمجرفۃ والآلات التي يستعان بها في الحراثة والحیاکۃ والطبخ والخبز، اللہ نے لوہے کو ہمارے استعمال کے لیے بنایا تاکہ ہم ہل چلا سکیں، زمین کو ٹھیک کر سکیں، اور کھانے پکانے میں مطبخ میں آگ ہوگی تو چیزیں تیار ہوں گی، وما لا قوام للناس بدونہ وغیر ذلک، اور یہ ایسی چیزیں ہیں ان کے بغیر دنیا میں گزارا ہی نہیں۔ قال الباء ابن احمد ان اکرم بن عباس قال ثلاثه اشیاء نزلت مع آدم، وہ فرماتی ہیں کہ 3 اشیاء جو ہیں جب آدم علیہ السلام کو اتارا گیا تو یہ بھی اتاری گئی۔ السندان، سندان کہتے ہیں یہ جو لوہے کی نیچے بنی ہوتی ہے جس پہ لوہا رکھ کے لوہار مارتے ہیں، ہم بھی سندان کہتے ہیں اس کو، حالانکہ یہ عربی کا لفظ ہے سندان۔ اور کلبہ تھا یعنی اس کو لوہے کو پکڑنے والی چیز، اس کو کلبہ کہتے ہیں۔ والمیعقۃ یعنی المطرقہ، اور مارنے والی چیز، یہ چیزیں جو ہیں اللہ نے آدم کے ساتھ اتاری ہیں۔ رواه ابن جریر و ابن ابی حاتم وقوله تبارک و تعالی ولیعلم اللہ من ینصرہ ورسلہ بالغیب اے من نیتہ فی امر السلاح نصرۃ اللہ ورسولہ ان اللہ قوی عزیز۔ اللہ تبارک و تعالی امتحان کرنا چاہتے ہیں کون ہے جو اللہ کے لیے تلوار اٹھاتا ہے، اللہ کے دین کی مدد کے لیے اٹھاتا ہے، اور کون ہے جو اپنی عزت کے لیے اور زمین کے لیے اور ملک کے لیے اٹھاتا۔ ان اللہ قوی عزیز وَأَيْهُ قوی عزیز، اللہ قادر بھی ہے، غالب بھی ہے، قوت والے بھی ہے۔ ينصر من نصره من غیر احتیاج منه الى الناس، اللہ جس کو چاہے مدد کرتے ہیں، کسی لوگوں کی اللہ کو ضرورت ہی نہیں۔ وَإِنَّمَا شَرَعَ الْجِهَادَ لِيَبْلُوَ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ، اللہ تبارک و تعالی نے جہاد رکھا تھا کہ تمہارا امتحان ہو سکے، کون مجاہد بنتا ہے اور کون اللہ کے راستے سے ہٹ جاتا ہے۔ تو اب آپ نے الحمدللہ یہ آیتیں پڑھ لی ہیں۔ ایک تو یہ بات سمجھ لیں کہ اللہ نے دنیا میں جتنی چیز پیدا کی ہے وہ بغیر فائدے کے نہیں، ایک بات ہمیشہ، یعنی دنیا میں کوئی مخلوق ایسی نہیں ہے کہ بیکار ہو، جس کا کوئی فائدہ نہ ہو۔ جیسے کہ تاریخ میں ایک حکایت آتی ہے کہ ایک دن بادشاہ مچھلی کے شکار پہ گئے ہوئے تھے اور دریا کے کنارے پہ کیمپ لگے ہوئے تھے، تو وہاں بادشاہ نے دیکھا کہ ایک گندا سا کیڑا ہے اور اپنے اوپر گندگی اٹھا کے جا رہا۔ تو بادشاہ کی طبیعت میں بڑی کراہت آئی اور منہ پھیر لیا، کہا یار یہ کیا، ایک تو خود بھی گندا قسم کا کیڑا ہے اور اوپر بھی گندگی رکھی ہوئی، اور بادشاہ کے منہ سے غلطی سے یہ نکل گیا کہ اللہ نے یہ گندی چیز کیوں پیدا کی ہے، اس کے بغیر کون سے کام رکے ہوئے ہیں، بات ہی ختم ہو گئی۔ اتفاق کی بات یہ ہے کہ بادشاہ اسی شکار کے دوران میں زخمی ہو گئے اور پیر پر کسی چیز کا ایسا زخم آیا کہ سارے طبیب عاجز آ گئے، کوئی دوائی فائدہ نہ کرے، زخم ٹھیک نہ۔ اللہ رحمت کرے، جب مصیبت آتی ہے پھر پتہ لگتا ہے نا، آدمی چلتا پھرتا ہے، ایک ناخن بھی ٹوٹ جائے دیکھو پھر کیا پتہ لگتا ہے۔ اب
بادشاہ ہے، پاؤں میں زخم ہے، ہر وقت پٹی باندھ کے بیٹھا ہو، تو کسی دور کسی جراح کو سنا، اس کو بلایا گیا، اس نے آ کے زخم دیکھا، اس نے کہا بادشاہ سلامت، آپ کے زخم کا علاج ہو سکتا ہے، لیکن وہ ایک کیڑا ہوتا ہے جہاں پانی ہو، دریا کا کنارہ ہو، کوئی ندی نالا ہو، وہاں وہ عام طور پر رات کو نکلتا ہے اور اس کے اوپر گندگی ہوتی ہے، وہ کیڑے چاہیے۔ بادشاہ نے حکم دیا، وہ ساری دنیا دوڑ پڑی اور جناب وہ پکڑ کے لے آئے، اور اس نے کہا ٹھیک ہے جی، بس اب آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ اس نے اس سے مرہم تیار کی اور لیپ کیا، اور دوسرے دن زخم ٹھیک ہو گیا۔ تو سارے حیران ہو گئے اور طبیب کو داد دینے لگ گئے، یار کمال ہو گیا۔ بادشاہ نے کہا کوئی کمال نہیں ہو گیا، اللہ نے مجھے سبق دیا ہے کہ تم نے جس چیز کو بیکار کہا تھا، آج دیکھو اس کے بغیر تیرا علاج ہو سکتا تھا۔ تو اس نے کہا میں توبہ کرتا ہوں اور ایمان لاتا ہوں کہ دنیا میں کوئی چیز بیکار نہیں، اللہ نے جو چیز بھی بنائی ہے۔ اب دیکھیں آگ ہے، اب آگ کا استعمال اگر آپ غلط کریں گے تو آگ نقصان دہ ہے، یعنی آپ کسی کے گھر کو آگ لگا دیں نعوذ باللہ، لیکن اگر آگ نہ ہو نہ آپ کے کھانے پک سکتے ہیں، نہ آپ کی گاڑیاں چل سکتی ہیں، نہ آپ کے جہاز اڑ سکتے ہیں، نہ آپ کے بحری جہاز تیر سکتے ہیں، یہ سارا آگ ہی کا تو سسٹم ہے جو اس کو چلاتی ہے۔ تو بظاہر دیکھنے میں آگ ہے، لیکن اس کے فائدے کتنے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا کہ ہم نے انزل الحدید، ہم نے لوہا بھی اتارا، اس میں لوگوں کا فائدہ بھی ہے، اور اس کے ساتھ اگر کوئی منکر ہے، انکار کرتا ہے، معاند ہے، دلائل کے بعد نہیں مانتا ہے، تو اس کے لیے جہاد ہوگا، اور یہ بھی اللہ دیکھیں گے کہ کون سیدھی نیت سے جہاد کر رہا ہے۔ آج دنیا میں دیکھیں لوگ جہاد کرتے ہیں، میرا ملک وسیع ہو جائے، میرا اقتدار لمبا ہو جائے، میری دولت، یہ جہاد نہیں ہوتا۔ جہاد ہوتا ہے خالص لإعلاء کلمۃ اللہ۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک کافر سے لڑ رہے تھے، وہ کافر اپنے دور میں بڑا طاقتور تھا، لیکن حضرت علی نے گرا دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھ گئے، تو اس بدبخت نے حضرت علی کی طرف تھوک دیا۔ جب تھوکا تو حضرت علی اتر گئے۔ اب وہ حیران ہو کے کھڑا ہو گیا، اس نے کہا حضرت علی مجھے آج تک کوئی گرا نہیں سکا، تم نے گرا بھی دیا، میرے سینے پہ بھی چڑھ گئے، اور اگر میں نے تھوکا ہے، میں دشمن تھا آپ کا، تو آپ فوراً اتر گئے، آپ کو تو اور مجھے مارنا چاہیے تھا نا۔ حضرت علی نے فرمایا کہ پہلے میں اللہ کے لیے لڑ رہا تھا، اب میرے دل میں خیال آیا کہ اس بدبخت نے میری توہین کی ہے، اس کو ماروں، اب میری لڑائی نفس کے لیے ہو جاتی، میں اس لیے ہٹ گیا کہ ہم لوگ اپنے نفس کے لیے نہیں لڑتے، ہمارا جہاد اگر ہوتا ہے تو اللہ کے لیے ہوتا ہے۔ اس نے کہا حضرت علی میں بھی آزما رہا تھا، اب مہربانی کر کے مجھے بھی کلمہ پڑھا تھا۔ جو دین اتنا سچا ہو اس کو نہ ماننا بھی تو پھر بہت بڑی زیادتی۔ اسی طرح لکھتی ہیں تاریخ میں اللہ عالم کہ ایک اللہ والے بزرگ تھے، کشتی میں سوار ہوئے، کہیں دریا عبور فرما رہے تھے، کشتی میں دیکھا تو بڑے خوبصورت قسم کے مٹکے ہیں اور ان پہ کپڑے بندھے ہوئے ہیں اور بڑی احتیاط سے رکھے ہوئے ہیں، 10 مٹکے ہیں۔ تو اللہ والے کو بھی خیال آ گیا، ان نے پوچھا اس بندے سے جو ان کے ساتھ بیٹھا، یہ کیا ہے مٹکے میں؟ اس نے کہا جناب یہ شراب ہے،
اور بڑی قیمتی شراب ہے، اور اس کو مدتوں تک 2-2 3-3 4-4 سال زمین میں دفن کیا جاتا ہے، کیونکہ شراب جتنی پرانی ہو اتنی اچھی ہو جاتی ہے۔ اسی لیے محاورہ ہے نا عرب میں کہ 3 چیزیں پرانی اچھی ہوتی ہیں، باقی ہر چیز نئی اچھی ہوتی ہے۔ محاورہ عرب کے اندر ہے کہ ہر چیز جدید جو ہے وہ لذیذ ہوتی ہے، مگر 3 چیزیں ہیں، ایک شراب جتنا پرانی ہو اچھی ہوتی ہے، اور ایک قالین جتنا پرانی ہو اچھی ہوتی ہے، اور ایک دوست جتنا پرانا ہو وہ اچھا ہو۔ قالین جو اصل قالین ہے، جو ہینڈ میڈ ہوتے ہیں، ہاتھوں سے بنتے ہیں، تو اس میں جتنا آپ چلتے جائیں گے نا، چلتے جائیں گے وہ اور ان کے پھول نکھرتے جائیں گے، وہ جتنا پرانا ہوتا جائے گا قیمتی ہوتا جائے گا۔ اسی طرح یہ بدبخت ملعون لعنتی چیز شراب جو ہے وہ بھی جتنا پرانی ہوتی جائے گی وہ اس کا نشہ بڑھتا جائے گا۔ اب یہ 2 حادثہ ہو گئی، اب 6 حادثہ ہو گئی، اب فلاں ہو گئی، اب فلاں ہو گئی۔ تو بہرحال اس اللہ والے نے پوچھا کہ بھی کیا؟ انہوں نے کہا جی شراب ہے اور بادشاہ کے لیے جا رہی ہے۔ اللہ والے کو جو غصہ آیا، ہاتھ میں پکڑا ہوا تھا گرز، مار مار کے سارے توڑ دیے، 9 مٹکے توڑ دیے، لیکن ایک نہیں توڑا۔ انہوں نے پکڑ لیا، انہوں نے کہا عجیب آدمی ہو، یہ بادشاہ کی امانت ہے اور تم نے اتنی جلدی مار مار کے، مٹی کے بنے ہوئے تھے، مارا تو ٹوٹتے گئے۔ انہوں نے پکڑ کے بادشاہ کے پیش کیا، انہوں نے کہا جی یہ کوئی دیوانہ ہے، ہم شرمندہ ہیں کہ حفاظت نہیں کر سکے، آپ کے مٹکے لا رہے تھے، اس نے پوچھا، ہم نے بتا دیا، اس نے توڑ دیا۔ اس نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے کہا بھائی فقیر ایک بات بتاؤ، تم نے مٹکے توڑے ہیں، کیوں توڑے ہیں تم نے؟ اس نے کہا جی اللہ کہتا ہے شراب حرام ہے، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ بالکل ام الخبائث ہے۔ تو میں نے اللہ کے حکم سے اور نبی پاک کے فرمان سے کہ اگر کوئی برائی دیکھو تو اپنی طاقت سے روکو، تو جو میرے پاس طاقت تھی میں نے استعمال کی، توڑ دیے۔ میں نے اللہ رسول کا حکم مانا۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایک مٹکا میرے لیے کیوں چھوڑ دیا؟ انہوں نے کہا جب میں توڑ رہا تھا نا، 9 مٹکے توڑے تو میرے دل میں خیال آ گیا کہ واہ واہ بھائی تیری تو واہ واہ ہو جائے گی، کتنا بڑا بہادر ہے کہ بادشاہ کے شراب کے مٹکے توڑ دیے۔ میں ہٹ گیا، میں نے کہا اب تو پھر نفس کے لیے توڑوں گا، پہلے تو اللہ کے لیے توڑ رہا تھا۔ بادشاہ نے کہا یہ سچ کہتا ہے، اس کو چھوڑ۔ تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں کہ وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ، تاکہ اللہ جان لے کہ اللہ کی مدد کون کرتا ہے۔ بالغیب کا معنی بالاخلاص، خالص نیت کے ساتھ کون جہاد کرتا ہے، اور دنیا کی غرض کے لیے کون جہاد کرتا ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھا کرو، اللہ تو ہر چیز جانتے ہیں، اللہ تو پہلے سے جانتے ہیں، لیکن دنیا پہ ظاہر کرنے کے لیے یہ فیصلہ ہوتا ہے تاکہ لوگ بھی دیکھ لیں کون سچا ہے اور کون جھوٹا۔ اور آگے اللہ نے یہ بھی بتلا دیا کہ ایسے نہ سمجھو کہ تمہاری مدد کی ہمیں ضرورت ہے، ان اللہ قوی، اللہ تو قوی ہے، اللہ تو غالب ہے، وہ تو ایک ہوا بھیج کے فتح دے سکتے ہیں، انہیں تو کسی لشکر کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ جنگ احزاب کے موقع پر جب کافروں نے پورے مدینہ منورہ کا حصار کر لیا تھا اور ساری دنیا کی اس وقت کی جو کافروں کی طاقتیں تھیں، قبائل تھے، وہ سارے ملے ہوئے تھے، اور درمیان میں خندق تھی، ادھر سرکار دو عالم تھے، خندق کے اس طرف مشرکین مکہ تھے، ان کی بڑی طاقت اور قوت تھی۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے رات کو کھڑے ہو کے پھر اپنے اللہ سے دعا
اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا مانگی کہ یا اللہ یہ تیرے دشمن ہیں، کافر ہیں، مشرک ہیں، انہوں نے تیرے نبی کی نمازیں قضا کروا دی ہیں اور تیرے نبی کی شہر کا محاصرہ کیا ہوا ہے، اور اگر خدا نہ خواستہ ان کو فتح ہو جائے تو اسلام کا بیج بھی کاٹ مٹا ڈالیں گے۔ میرا مولا تیرا وعدہ ہے تو اپنا وعدہ سچا کر، میری مدد کر۔ حضور دعا مانگ رہے ہیں، صبح کی نماز پڑھائی آپ نے، فارغ ہوئے اور پوچھا کہ بھئی کافروں کا کیا حال ہے؟ انہوں نے کہا حضور وہ کافر شافر تو گئے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا اللہ نے رات ایسی ہوا چلائی ہے، ان کے خیمے بھی اکھاڑ کے پھینک دیے، ان کے گھوڑے اور اونٹ بھی اٹھا کے پھینک دیے، اور مشرکین بھاگے پیچھے مڑ کے بھی نہیں دیکھا کہ کیا ہو رہا ہے، وہ دن کوئی ہے ہی نہیں۔ اس لیے حضور نے فرمایا نصرت بالصبا واہلكت عاد بالدبور، اللہ نے باد صبا سے میری مدد کی اور اللہ نے قوم عاد کو جو ہے ہوا دبور چلا کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اللہ تو ہواؤں سے بھی مدد لے سکتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو چیونٹیوں سے مروا ڈالیں، اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو مچھر سے نمرود کو مروا ڈالیں، اللہ تعالیٰ چاہیں ابابیل سے ہاتھی مروا ڈالیں، اسے کیا ضرورت ہے؟ لیکن تیرا امتحان کیسے ہوگا، تیرا پتہ کیسے چلے گا؟ اس لیے فرمایا ان اللہ قوی عزیز واللہ اعلم۔ بھئی خدا کے بندے، مجھے نہیں پتا کہ کون سی چیز ہے جو عورت ایک دفعہ استعمال کرتی ہے، اللہ عالم۔ یہ پہلیاں ہیں، یہ نہ قرآن حدیث کے مسئلے ہیں نہ کچھ۔ بھئی کیوں خدا کے بندے جو پیچھے بیٹھے ان کا کوئی زیادہ قصور ہے کہ پیچھے سے آگے لوگوں کے آگے بیٹھ جاؤ؟ کیوں؟ انا للہ ادھر ہو جاؤ، برابر بیٹھو سب کے، کیوں آپ آگے کیوں آگے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ ان کے بزرگ ہیں؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ بھائی گزارش یہ ہے کہ شادی کو 5 سال ہو گئے ہیں، میڈیکل ٹیسٹ بھی ٹھیک ہے، لیکن اولاد نہیں ہو رہی۔ پہلی بات تو یاد رکھو، ایمان رکھو کہ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، اللہ جب چاہیں بچہ دیں، بچی دیں، جوڑے دیں، نہ دیں، اس کی بات۔ اب دیکھیں زکریا علیہ السلام کی عمر کتنی ہو گئی، اللہ نے بچہ نہیں دیا، لیکن جب دینے میں آ گئے تو بڑھاپے میں بچہ دے دیا، اور بچہ بھی وہ دیا کہ نبی، اور بچہ بھی وہ دیا جس کا نام بھی خود رکھا۔ اللہ پاک نے انا نبشرک بغلام اسمہ یحییٰ لم نجعل لہ من قبل سمیا۔ تو آپ اللہ کی رحمت سے لا امید نہ ہوں، اللہ سے مانگتے رہیں۔ اور علماء نے یہ لکھا ہے کہ آدمی جو دعا ہے نا سیدنا زکریا علیہ السلام کی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، اسی طرح دعا ہے رب ہب لی من لدنک ذریۃ طیبہ انک سمیع الدعاء، یہ دعا زیادہ سے زیادہ مانگا کرو۔ اور بعض علماء نے لکھا ہے اپنے تجارب میں کہ اگر میاں بیوی سورت یوسف پڑھ کے دعا مانگا کریں اللہ سے تو اللہ اولاد بھی دیں گے، اولاد نرینہ بھی ہوگی اور اولاد بھی صالح ہو۔ تو یہ بزرگوں کے تجارب ہیں، تجربے ہیں، اور ہمارا ایمان ہے قرآن شفا ہے۔ جب وہ ہمارے روحانی بیماریوں کا علاج ہے تو جسمانی بیماری تو کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تو ہمیں جو تکلیفیں ہیں نا، ہمارا ایمان نہیں، عقیدہ نہیں، دل میں ہے۔
زمزم بھی پیتے ہیں اور ڈاکٹر کو بھی فون کرتے ہیں، یار گلا خراب ہے، اتنے دن ہو گئے، کوئی دوائی بھی دے دو۔ تو بہرحال دعا کرتے رہو، اللہ تبارک و تعالی ہر لا اولاد کو صاحب اولاد کرے، اور جن کی اولادیں ہیں اللہ ان کو صالح بنائے۔ باقی میرا بھائی اللہ کا نظام ہے، بڑے بڑے بزرگ گزرے ہیں جن کی اولاد کوئی نہیں، بڑے بڑے اولیاء اللہ گزرے ہیں بھائی کیا کر رہے ہو، کیوں تار سے کھیل رہے ہو؟ حاجیوں کا بھائی کیوں تار سے کھیل رہے ہیں آپ؟ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، کھڑے نہیں ہو سکتے بھائی، وہاں اس کا تاب ادھر ہوتی ہے ادھر ہوتی ہے، تماشا بنایا ہوا حج سے بن، حجر اسود میں بھی لڑائی ہے، طواف میں بھی لڑائی ہے، نماز میں بھی لڑائی ہے، یعنی آپ دیکھو اوپر کھڑے ہیں، پاؤں اوپر ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ وہ جو اسپیکر والے ہیں وہ کہیں، وہ جا کے سنبھالو بھائی، ان کو کیا پتا ہے بیچاروں کو، ان غریبوں کو تو پتہ ہی نہیں نا وہ کیا کر رہے ہیں، وہ تار پر ہی بیٹھیں گے انشاءاللہ۔ حاجی نہ ہوا نا جی، زمین جنبد نہ جنبد گل محمد، زمین ہلے تو ہلے، حاجی نہیں ہلے گا۔ اگلی سب خالی پڑی وہ پڑی رہے، حاجی کھڑا ہے بس کھڑا ہے۔ تو بس ایک میلہ ہے، عمرے والا تو کوئی لاکھوں میں ایک ہوگا، باقی تو سب میرے بھائی نظر آتے ہیں۔ 20 منٹ پہلے سارے مطاف میں صفے بنا کے کھڑے ہو جاتے ہیں، یعنی جتنے طواف والے رکیں گے سب کا گناہ تم پر ہوگا۔ اللہ نے طواف کا حق جو ہے وہ نماز پہ مقدم رکھا ہے۔ وَإِذْ طَوَّعْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ أَلَّا تُشْرِكْ بِي شَيْئًا وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ، طائفین مقدم ہے، عاکفین بعد میں ہے، اور رکع السجود بعد میں ہے۔ سب سے زیادہ حق طواف والوں کا ہے، آپ ان کے لیے جگہ چھوڑیں۔ آپ ایک دوسرے بھی یار کیوں راستہ روک رہے ہو؟ عورتیں پس رہی ہیں، غیر محرم آدمی آگے بھی غیر محرم پیچھے بھی غیر محرم، درمیان میں عورتیں سینڈوچ بنی ہوئی ہیں، ایسے طواف کا کیا فائدہ ہے بھائی؟ منع کر دو اپنی عورتوں کو، کوئی طواف فرض ہے، ایک نفلی عبادت ہے، نہیں ہے رش کا وقت ہے، سامنے بیٹھ کے کعبہ شریف دیکھتی رہیں، آرام سے بیٹھی رہیں، اوپر کی منزل موجود ہے، انڈر گراؤنڈ جگہ موجود ہے، اور عورتیں آ کے اگلی صف میں کھڑی ہوں گی، اور خاوند بھی کہہ نہیں نہیں کھڑی ہو جاؤ، کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ کھڑی ہو جاؤ، کیا ہے؟ اگر آپ کو اللہ کے گھر کے آداب نہیں آتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے، پھر باہر بیٹھے رہو۔ ایک آدمی بنگلہ دیش سے میں آیا، ایک آدمی سے 2000 بنگلہ دیشی پیسے میں نے لیے تھے، وہ مجھ سے 2000 ریال مانگتا ہے، بالکل ظالم ہے، سود ہے، حرام ہے۔ آپ اس کو وہی بنگلہ دیش میں 2000 روپے دے دیں، یہاں بھی نہ دیں۔ 2000 دے کے 2000 ریال مانگتا ہے تاکہ 22,000 کا لینا چاہتا ہے۔ ایسا سود خور تو ابو جہل کے خاندان میں بھی پیدا نہیں ہوا ہوگا۔ 2000 پہ 20,000 سود، یہ ہے مسلمان جناب۔ وہ غریب تھا، پیسے نہیں ہوں گے ٹکٹ کے، نوکری کے لیے بیچارہ ادھر آیا، اب وہ کہنے مجھے تو 2000 ریال دو۔ یہ کوئی نرالی قوم ہے بنگلہ دیش والے بھی، دعا کرو اللہ ان کو بھی ہدایت دے۔ کوئی دنیا کی چیز نہیں جو یہ نہ بیچ رہے ہوں، کوئی دنیا کی ایجنٹی نہیں جو یہ نہ کرتے ہوں، کوئی دنیا کا جھوٹ نہیں جو یہ نہ بولتے ہوں۔ اللہ ہدایت دے۔ اور کیا کرتے، اتنے بڑے بڑے وہاں علماء ہیں لیکن ان کو کبھی سبق نہیں ملا، ہر غلط کام میں یہ لگے ہوئے ہیں۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ دعا کریں اللہ ہدایت دے۔ فرشتے پاکستان والے بھی نہیں ہیں،
لیکن یہ ماشاءاللہ اب سب سے نمبر لے گئے، سب پیچھے رہ گئے۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ جامعہ فاروقیہ دیں یا علماء کرام نے جو فتویٰ دیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ علماء کے ان اختلافی مسائل میں ایک طالب العلم کی حیثیت میں آنا نہیں چاہتا۔ باقی جہاں تک اختلاف ہیں ہمارے سر آنکھوں پر اس کا جواب بھی آ چکا ہے، وہ جو فتویٰ لکھا گیا اس کا جواب بھی آ چکا، لیکن الحمدللہ میرے لیے وہ سارے علماء واجب الاحترام بھی ہیں اور میرے ان سے ذاتی تعلقات بھی ہیں۔ لیکن مجھے ایک بات سمجھائیں، میں طالب العلم ہوں اور کند ذہن آدمی ہوں اور ان پڑھ جاہل بندہ ہوں، ایک طالب ہوں، مجھے ایک بات سمجھائیں کہ ایک آدمی نے اسلامی طرز پہ بینک بنانے کی کوشش کی ہے، اس میں غلطیاں ہیں، لیکن ایک یہودی کا بینک ہے جو سراسر کفر ہے، تو اگر ہم اس کو فیل کر دیں تو کون سا بینک چلے گا؟ مجھے ٹھنڈے دل سے سمجھا دیں بھائی، ایک بینکنگ ہے جو یہودی سسٹم ہے، کیونکہ لیور آف اکانومک جو ہے وہ یہودیوں کے ہاتھ میں ہے، اور تمام دنیا کے جتنے بڑے بڑے بینک ہیں وہ سارے یہودیوں کے ہیں۔ ایک بینک ان کا جو تھا اس کو دیوالیہ ہوا، جس کی وجہ سے مسلمان ملک کا $260 بلین ڈوب گیا۔ اب اگر انہوں نے مثلا اسلامی بینک ہے، میزان ہے، فلان ہے، فلان ہے، میں نہیں کہتا وہ سارے فرشتے ہیں، وہ سارے بالکل اسلام کے مطابق کام کر رہے ہیں، بھائی ان میں 50% غلطیاں ہوں گی، بھائی ان میں 60% غلطیاں ہوں گی، تو علماء بیٹھ کے ان کو ملائیں مذاکرات کریں کہ بیٹا یہ بات غلط ہے، یہ غلط ہے، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو، اس کو یوں کرو۔ اگر ہم نے ان کو ویسے ہی ریجیکٹ کر دیا تو پھر دنیا کہاں جائے؟ مجھے یہ تو سمجھاؤ نا۔ لوگ کہاں جائیں؟ ہم تو وہ بیٹھ کے کہہ دیتے ہیں نا جی کہ سود حرام، بالکل حرام، قرآن کہتا ہے، بینکنگ سسٹم حرام حرام، لیکن کاروبار کیسے کریں، کام کیسے کریں؟ اب دیکھیں یہاں اسلامی حکومت ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ خوشامد نہیں۔ اگر دنیا میں صحیح معنی میں اسلامی حکومت ہے، سعودی عرب میں ہے، یہ نہیں کہ غلطیاں نہیں ہوتی، انسان ہے، لیکن نظام جو ہے وہ قرآن و سنت کا ہے، باقاعدہ وزارت العدل ہے، باقاعدہ قضاء ہے، باقاعدہ مجلس القضاء ہے، باقاعدہ ججز ہیں، باقاعدہ قاضی ہیں، باقاعدہ امر بالمعروف ہے، تمام جگہ پر الحمدللہ علماء بیٹھے ہوئے ہیں۔ جب فیصلہ ہوتا ہے تو بحث قرآن و سنت اور فقہ کی روشنی میں ہوتی ہے۔ ان سب چیزوں کے باوجود بھی یہاں بینک ہے کہ نہیں؟ کیوں؟ اس کے بغیر کام کیسے ہوگا؟ لیکن بعض بینک انہوں نے ایسے بنائے ہیں جن میں سود نہیں ہے۔ تو اس لیے میرا عرض ہے، گزارش ہے طالب العلم کی حیثیت میں کہ خدا کے لیے فتوے کے بجائے ان کی اصلاح کریں، ان کے اندر جو غلطیاں ہیں اس کا ازالہ کریں، اور ان کو متبادل تجاویز دے کر صحیح معنی میں اسلامی نقطۂ نظر پہ لے آئیں، تاکہ اللہ تبارک و تعالی کوئی کامیابی کا راستہ کھول دے۔ اور یہ بات یاد رکھ لو، جب تک مسلم امہ اپنا بینک نہیں بنائے گی، جب تک مسلم امہ متحد ہو کر اپنی کرنسی نہیں بنائے گی، ہمیشہ بھیک مانگتے رہو۔ کہتے ہیں کہ ایک امام کی پیروی ضروری ہے، تو ایک امام ہوتا ہے مسجد، نماز میں کتنے امام کھڑے ہوتے ہیں؟
کیا خیال ہے آپ کا کہ ہر طرف ایک امام الگ الگ ہو؟ تو جب پیروی کریں گے تو ایک ہی کریں گے نا، مسئلہ پوچھیں گے ایک سے پوچھیں گے، یہ تو نہیں کہ 4 آدمیوں سے مسئلہ پوچھیں گے، یا جس کا مسئلہ میٹھا لگے وہ لے لیں گے، کڑوا لگے تو چھوڑ دیں گے۔ یہ تو کوئی طریقہ ہی نہیں دنیا میں، یہ تو بے وقوفی ہے۔ سائل جب سوال کرے گا تو ایک آدمی سے کرے گا، اور پوری اسلام کی تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، جہاں حضرت ابن عباس کا مکے میں فتویٰ تھا، بس حضرت ابن عباس کا فتویٰ تھا، ورنہ اور صحابی نہیں تھے۔ اسی طرح یمن میں حضرت ابی موسیٰ اشعری اور معاذ بن جبل کا فتویٰ تھا، اور کوئی فتویٰ نہیں دیتا تھا۔ کوفہ میں حضرت عبداللہ ابن مسعود ایک کا فتویٰ ہوتا ہے، یہ تھوڑا ہوتا ہے کہ 4 کا ہو۔ 2 کشتیوں پہ پاؤں رکھو گے تو انشاءاللہ جلدی ڈوب جاؤ گے۔ حرم کے باہر پتہ نہیں کبوتر ملتے ہیں، اللہ عالم کیا لکھا ہے ان پہ اللہ نے لعنت کی ہے، کبوتروں پہ لعنت کی ہے۔ کیوں؟ فیل برے تم کرو، لعنت کبوتروں پہ پڑے۔ 12 ربیع الاول کو سرکار دو عالم رحمت دو جہاں سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخ ولادت میں اختلاف ہے۔ بعض علماء فرماتے ہیں 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے، لیکن جو صحیح قول ہے، راجح قول ہے، وہ 9 ربیع الاول ہے، وہ 12 نہیں ہے۔ اچھا، اب تو میرا بھائی جھگڑے کا زمانہ ہی نہیں ہے، اب تو علم کا دور ہے نا۔ آپ کسی کمپیوٹر کے ماہر سے کہیں کہ وہ بیٹھ کے 1400 سال پیچھے چلا جائے، تاریخ نکال لے کہ 12 ربیع الاول کو سوموار کا دن بنتا ہے۔ اگر سوموار کا دن ہی نہیں تھا تو مانا حضور کی پیدائش نہیں تھی۔ آج کل تو کمپیوٹر پہ 1000 سال جو آنے والا ہے اس کا بھی کیلنڈر بن گیا، 1000 سال جو پہلے کا ہے اس کا بھی کیلنڈر بن گیا۔ اب تو کوئی مشکل نہیں ہے، اب تو آپ اس میں بیٹھ کے خود فیصلہ کر لیں، وہ 9 ربیع الاول ہے۔ ہاں، 12 ربیع الاول کو آپ کی وفات جو ہے وہ بال اتفاق ہے، اس میں کوئی جھگڑا نہیں۔ عورتوں کو قبرستان میں نہیں جانا چاہیے، حضور پاک نے منع فرمایا۔ بہرحال گزارش یہ ہے جی کہ قطار لگتی ہے، حضرت عمر کا حوالہ دیتے، حضرت عمر نے کبھی قطار نہیں لگوائی، یہ غلط حوالہ دیتے۔ یا کبھی یا متین اللہ کے نام ہے نا، وہ پڑھ کے دعا کریں، اللہ حافظہ کبھی کریں۔ اگر یہ صفا مروہ کی صفا میں کر چکا تھا، حلق کرانے سے پہلے کسی نے خوشبو لگا دی، بہرحال اللہ تبارک و تعالی رحمت فرمائے، آپ صدقہ کر دیں 2-4 ریال۔ کہتے جی کہ ہم نے آج مثلا 1000 ریال قرضہ لیا ہے، تو آپ نے اگر پاکستان میں دینا ہے تو پہلے تو 1000 ریال کا 1000 ریال دیں، اگر نہیں دے سکتے ہو تو آج کا جو ریٹ ہے وہ فکس کر لیں کہ بھئی آج 1 ریال کی کیا قیمت ہے، اسی ریٹ سے پھر آپ اس کو پاکستان میں دیں گے۔ باپ اپنی بیٹی کو جائیداد میں حصہ نہیں دیتا تو بہرحال قیامت میں دے گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ قیامت میں اللہ وہ زمین لے کے اس کے سر پہ رکھیں گے کہ اٹھاؤ بوجھ اس کا۔ بھائی دینا چاہتے ہیں تو اچھی بات ہے، اپنے باپ کو چھڑاؤ جہنم کی آگ سے، دے دو بہنوں کو حصہ۔ کہتے ہیں جی کہ اگر ایک عورت کا پہلا خاوند مر گیا، اب اس نے دوسرے خاوند کے ساتھ شادی کی ہے، تو قیامت میں کون سا خاوند ملے گا؟ اس میں 2 قول ہیں، یاد رکھو۔
ایک روایت تو یہ ہے کہ اللہ عورت کو اختیار دیں گے کہ تم کون سا خاوند چننا چاہتی ہو، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے ملے گا۔ تو اگر وہ پہلا چاہے گی پہلا ملے گا، دوسرا چاہے گی دوسرا ملے گا۔ اور دوسرا قول اکثر علماء کا یہ ہے کہ جس کے نکاح میں فوت ہوگی اب یہ اس کی بیوی ہے، لہذا اس کو ملے گی، پہلے کی تو بیوی ہی نہیں رہی۔ مسجد الحرام میں میں نے خیرات کرنی ہو، صفائی والے لوگ ہیں اور معذور لوگ ہیں، کر دیں، صفائی والوں کو بالکل دیں، یہ سوال بھی نہیں کرتے، مانگتے بھی نہیں ہیں، اور ان کی تنخواہیں بھی اتنی نہیں ہیں بیچاروں کی، 500-600 ریال پہ کام کر رہے ہیں۔ میری خالہ نے صفا مروہ کر لیا، 9 گھنٹے کے بعد احرام کھولا، غسل کیا۔ عورت کا کون سا احرام ہوتا ہے جو کھول دیا اس نے؟ وہ جو رومال باندھا ہوا تھا وہ تو کوئی احرام نہیں۔ اگر ایک آدمی نے بال کاٹنے سے پہلے غسل کر لیا، سادے پانی سے غسل کیا کوئی بات نہیں، خوشبو والے پانی سے یا خوشبو والی شیمپو سے دب پڑ گئی، ایک عورت مدینہ منورہ سے احرام باندھ کے آئی ہے، طواف اس نے کر لیا، 2 رکعت بھی پڑھ لی، صفا مروہ دوڑ رہی تھی کہ حید آ گئے، اسی میں صفا مروہ کر لو، کوئی بات نہیں، صفا مروہ پوری کر لو اسی حالت میں، اور بال بھی کٹوا دو۔ عورت کو حالت احرام میں چہرے پہ کپڑا لگ گیا، کوئی بات نہیں، حیض کی حالت میں عورت مسجد الحرام میں داخل نہیں ہو سکتی، باہر میدان میں بیٹھی رہے، کعبہ دیکھتی رہے۔ امارات سے جب روانہ ہوئے، میقات پر پہنچنے سے پہلے حیض شروع ہو گیا، عمرے کی نیت کرنے سے پہلے۔ اب اگر نیت کر کے نہیں آئی ہو تو اب جب پاک ہو جاؤ تو یہاں سے سیدھا طائف وادی سیل چلی جائے، میقات ہے، وہاں سے نیت کر کے عمرہ کر لیں، کوئی دم نہیں دینی پڑے گی۔ اگر آپ نے مسجد عائشہ سے کیا تو دم دینی پڑے گی کہ آپ میقات سے گزر کے آئی ہیں۔ آپ کو چاہیے یہ تھا، حیض تھا یا نہیں تھا، آپ نیت کر کے آ جاتی، جب پاک ہو جاتی عمرہ کر لیتی۔ احرام کی حالت میں 5 گھنٹے کے بعد بال کٹوائے کچھ نہیں ہوتا۔ کہتے جی کہ قرآن شریف میں یہ آیت ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ، علماء نے لکھا یہ حضور کی زندگی کا معنی تھا، زندگی کے بعد کی بات نہیں ہے۔ بعض علماء کرام جائز بھی سمجھتے ہیں، لیکن بہرحال گزارش یہ ہے کہ جتنی قرآن میں دعائیں ہیں کسی ایک میں بھی مجھے وسیلے کا لفظ نہیں ملا۔ اللہ عالم، آپ کو کوئی ملے تو مجھے بھی ڈھونڈ کے دے دیں، وہ تو ایک واقعہ ہے۔ اگر اس واقعے کا جیسا ترجمہ آپ کرتے ہیں تو صحابہ کو یہ سمجھ نہیں تھی۔ آپ مجھے کسی جگہ دکھا لیں کہ حضرت ابو بکر نے اس آیت پہ عمل کیا ہو، حضرت عمر نے، عثمان، علی، حسنین نے، ٹھیک ہے، بالکل میں تمہارے ساتھ ہوں، میں جھگڑنے والا مولوی تو ہوں ہی نہیں۔ بات ہے دلیل کی، آپ دلیل دکھا دیں گے تو میں مان لوں گا۔ کہتے جی کہ یہاں سوموار اور جمعرات کو کھجوریں زیادہ کھلاتے ہیں کیونکہ یہ سنت پہ عمل کرتے ہیں نا، یہ میلادی تو نہیں ہے کہ 12 ربیع الاول کو آئے۔ حضور نے فرمایا کہ ہر جمعرات اور سوموار کو روزہ رکھو، تو ان 2 دنوں میں روزہ رکھنا سنت محمد مصطفیٰ۔ یہ تو عاشق رسول ہے جو ہر ہفتے میں حضور کی سنت زندہ کر رہے ہیں، اور تمہارے گلابی عاشق سال میں 1 دفعہ جھنڈیاں لگا لیتے ہیں۔
اگر صفا مروہ ختم کرنے کے بعد اپنے بال خود کاٹے ہیں کوئی حرج نہیں، لیکن شرط یہ ہے کہ بال سارے سر کے کاٹے ہوں، ٹک لگائے ہیں تو دم پڑ جائے گی۔ کہتے ہیں جی کہ جہاز میں جو کھانا ملتا ہے وہ کھانا جائز ہے یا ناجائز ہے؟ میرا کوئی کنٹین ہے کہ میں آپ کو بتاؤں حلال ہے یا حرام ہے؟ مجھے کیا پتا ہے جی؟ اللہ عالم۔ اگر مرغیاں باہر کی ہیں تو سیدھا حرام ہے، اور اگر تم نے خود ذبح کی ہیں مسلمان ملک سے آئی ہیں حلال ہے۔ حرم شریف میں جوتے جو ہیں ہمارے تبدیل ہو جاتے ہیں، ہم نے رکھے کوئی لے گیا، ہم کسی اور کے لے جائیں تو اچھا آپ ایسا کریں کہ ایک فتویٰ آپ دیں، آپ بنے مفتی، میں بنتا ہوں صاحب۔ ایک آدمی کی بیوی گم ہو جائے وہ کیا کرے؟ نہیں، اس میں ہنسنے والی کیا بات ہے؟ اس بیچارے کا بھی تو کوئی حل کرے نا۔ تو مانا یہ ہوا کہ 6 فٹ کی چیز حرام ہے، چھوٹی چیز حلال ہے، وہ بھی حرام ہے۔ کسی کا جوتا نہ اٹھائیں، اپنے جوتے کو کپڑے میں لپیٹ کے اپنے ساتھ رکھے۔ اگر عورتیں محرم کے سامنے بغیر بالوں کے یعنی سر کھلا ہو تو آ سکتی ہیں۔ ہاں، محرم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ جیسے باپ ہے، خامد ہے، بھائی ہے، لیکن وہ بھی کوشش کریں کہ نہ ہو، کیونکہ آگے ہے نا وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُولَتِهِنَّ۔ زینت سے مراد باہر کا کپڑا ہے، اندر کی زینت نہیں ہے۔ اندر کی زینت تو ماں سوا شوہر کے کوئی نہیں دیکھ سکتا۔ ایک آدمی کہتے ہیں میں طواف کر رہا تھا، طواف کے دوران میں کسی نے ریڑھی ماری تو میرا خون نکل آیا، کوئی جرمانہ نہیں ہے۔ بھئی خون بھی تمہارا نکلا ہے اور اسلام سزا بھی تمہیں دے، اچھی بات ہے۔ جو رشتہ دار تمہارے زندہ ہیں ان کے لیے کوئی طواف نہیں ہے، ان کے لیے دعا کرو۔ اور آسان حل میں آپ کو بتا دوں، اپنے لیے طواف کرو، اپنے لیے عمرہ کرو، اس کے بعد ان کے لیے دعا کر دو کہ اللہ چاہے تو ثواب ان کو دے دے۔ دعا حضور پاک نے جو ہمیں طواف میں سکھلائی ہے وہ کیا ہے؟ ربنا، ہاں جی، ربنا آتنا، اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ آدم علیہ السلام نے دعا مانگی ربنا ظلمنا انفسنا، اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ حضرت نوح نے دعا مانگی رب انی مغلوب فانتصر، اس میں کوئی وسیلہ ہے؟ رب انی مسنی الضر وانت ارحم الراحمین، حضرت ایوب نے دعا مانگی۔ حضرت یونس نے دعا مانگی لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ میرے مدنی پاک نے سب سے بڑی مشکل گھڑی میں جب دعا مانگی ہے تو اپنے ابا آدم یا ابراہیم کا وسیلہ نہیں دیا، بلکہ فرمایا اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس۔ تو تمام دعائیں ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، یاد رکھو زندہ آدمی کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے، اس سے کہو میری دعا کرو، یہ وسیلہ ہے۔ اسی طرح اعمال صالحہ کا وسیلہ پکڑنا جائز ہے۔ بعض علماء جو انبیاء کا وسیلہ پکڑتے ہیں، چونکہ انبیاء حیات ہیں، زندہ ہیں، اس لیے وہ وسیلے کی گنجائش پیدا کرتے ہیں، لیکن یاد رکھو زندہ ہیں، برحق ہیں، لیکن ان کی زندگی کا تعلق اب عالم برزخ سے ہے، اب عالم دنیا سے نہیں ہے۔ وہاں احکام الگ ہوتے ہیں اور یہاں احکام الگ ہوتے ہیں۔ لیکن اگر آپ کو کسی دعا میں گنجائش مل جائے، مجھے دلیل دکھا دیا تو میں تو لڑنے والا بندہ ہی نہیں۔
ایک نوجوان اگلے دن آیا میرے پاس، اللہ ہدایت دے، بچے ہیں ہمارے، ہم تو الحمدللہ، کہتا ہے جی مکی صاحب مجھے آپ سے بے حد پیار ہے، محبت ہے، اور لیکن آپ رفع یدین نہیں کرتے۔ اب نوجوان تھا، مجھے پتا تھا یہ جذباتی ہوتے ہیں۔ میں نے کہا ایسا کرو، ناراض تو نہیں ہو گئے؟ کہتے نہیں۔ میں نے کہا قرآن شریف میں کسی جگہ رفع یدین کا حکم ہے؟ اب اس کو تھوڑا سا چکر تو آیا، اور انہوں نے کہا جی قرآن شریف میں تو نہیں ہے، ہر بات قرآن میں تو نہیں ہوتی۔ ٹھیک ہے، پھر قرآن کے بعد میں نے کہا دوسرا مقام کون سا ہے؟ حضور پاک۔ میں نے کہا چلو ایک حدیث مجھے دکھا دو جس میں حضور نے اسی طرح حکم دیا ہو جیسے تم رفع یدین کرتے ہو، میں کل سے تمہارے ساتھ شروع کر دوں گا، لیکن ایک حدیث ہو، قولی ہو اور صحیح ہو۔ اب جناب میں نے کہا اچھا حضور پاک نے ایک آدمی کو نماز سکھلائی تھی، ایک چیز سکھلائی کہ بھائی جب امام کہے اللہ اکبر اذا کبر فکبروا، تم بھی کہو اللہ اکبر، اور امام جب پڑھے اذا قرأ فانصتوا، تم چپ رہو، اور اذا رکع، جب امام رکوع کرے تم رکوع کرو، جب امام کہے سمع اللہ لمن حمدہ فقولوا ربنا لک الحمد۔ اسی طرح ساری نماز سکھائی، اور یہ سیاہ کی حدیث ہے۔ کہتے ہیں ہاں جی ہے۔ میں نے کہا اس میں سکھلایا کہ کہاں کہاں رفع یدین کرنی ہے؟ کہتا ہے جی اس میں تو نہیں سکھلایا ہے، لیکن اور حدیث تو ہے نا جناب۔ میں نے کہا پھر ہمارے پاس بھی ایک حدیث ہے کہ آپ نے منع فرمایا ہے۔ تو اس لیے جھگڑا نہ کیا کریں، اور میری تو الحمدللہ عادت ہی نہیں ہے، حدیث مبارک مل جائے آمنا و صدقنا، بات ختم، کوئی جھگڑا ہی نہیں۔ ہاں جو کرتے ہیں ہم ان کے مخالف نہیں، نہ یہ فرض ہے نہ واجب ہے، یہ مستحبات کے معاملات ہیں۔